جو اصل درخواست میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ایک عمل کر لیجئے. دیکھو رمضان آئے گا، رمضان کے اندر میں اور آپ روزہ رکھیں گے، میں آپ نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، راتوں کو قیام کریں گے. رمضان کی راتوں میں قیام کی حالت میں کھڑے ہوں گے، دن میں روزہ رکھیں گے، صدقہ خیرات کریں گے. بہت محنت اور مشقت کی جائے گی، کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا. رمضان کے روزے رکھنے کا، راتوں کی قیام کرنے کا، قرآن کے پڑھنے کا، صدقہ خیرات کرنے کا مقصد صرف ایک کہ اللہ راضی ہو جائے، ہم کو جنت مل جائے. اور اگر خدا نخواستہ روزہ رکھنے کے باوجود، تہجد پڑھنے کے باوجود، قیام اللیل کرنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، صدقہ خیرات کرنے کے باوجود اللہ نے میری مغفرت نہیں کی، اللہ نے میرے اعمال کو نہیں دیکھا، تو پھر تو میں بد نصیب ہوں. کچھ ایسے بد نصیب ہوں گے کہ جن کے اعمال کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا. وہ کون لوگ ہیں معلوم ہے آپ کو؟ دو مسلمان جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں. دو مسلمان، وہ کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو عاشقان رسول کہلانے والے، محبان رسول کہلوانے والے، اپنا نام بتاتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں مسلمان. میرے محترم بھائیوں، لیکن دو مسلمان، دو بھائی، دو دوست، دو رشتہ دار آپس میں لڑے ہوئے. خاندانوں کے اندر لڑائی، گلی محلوں کے اندر لڑائی، دوستوں کے اندر لڑائی، مسجدوں کے اندر لڑائی. حالت تو یہ اللہ کی قسم، باہر والوں کی کیا بات کروں، مسجد والوں کی بات کروں. مسجد میں بیٹھ کر اگر مسجد والوں کی بات کروں، قدم سے قدم ملاتے ہو، دل سے دل ملانے کو کوئی تیار نہیں. جی اللہ کے نبی کی سنت ہے قدم سے قدم ملانا، وہ اللہ کے نبی کا حکم ہے دل سے دل ملانا. دل سے دل ملاتا ہے کوئی نہیں، قدم سے قدم ملاتے ہیں. وہ قدم سے قدم ملانا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا جب دل آپس میں نہیں ملیں گے. دلوں کو ملاؤ، دلوں کو ملاؤ، مسلمان کے لیے محبتوں کو پیدا کرو. آپسی خفگی، آپسی ناراضگی اللہ کے لیے چھوڑ دو، آگے بڑھ کے صلح کر لو. شیطان بہکاتا ہے، شیطان بہکاتا ہے کہ نہیں تو کیوں جھکے گا بھائی، تو اتنا گرا پڑا ہے، تو کیوں جھکے گا، تو اتنا گرا پڑا نہیں. دل اس نے دکھایا تھا، تیرا تعلق اس نے توڑا تھا، میں کیوں صلح کروں. اور واللہ بعض تو اتنے پتھر دل اور سخت دل ہے کہ سامنے والا معافی مانگنا چاہتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ معاف کرنا نہیں چاہتا. ایک عمل تو یہ ہے نا کہ میں تو بہت بڑی بات کر رہا ہوں، میں بہت بڑی بات اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تجھ سے تعلق جوڑے تو اس سے تعلق جوڑے. بات سمجھیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تجھ سے تعلق جوڑے تو اس سے تعلق جوڑے. کیونکہ یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. میں نے آپ کو مسکرا کے دیکھا، آپ نے مجھے مسکرا کے دیکھا، یہ کون سا کمال ہے. میں نے آپ کو سلام دیا، آپ نے مجھے سلام دیا، یہ کون سا کمال ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ رحم یہ نہیں کہ جو تجھ سے تعلق جوڑے تو اس سے تعلق جوڑے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑے. کہتا ہے میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، یہ کام نہیں کر سکتا، مشکل کام ہے، اس میں میری انا مجروح ہوگی، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تعلق جو توڑے گا میں اس سے 10 بار تعلق توڑوں گا. اللہ کے بندو، کس بات کے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث، ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول پر قربان ہو جانے والے. اگر ایسا ہے تو پھر جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑے. میرے نبی نے فرمایا نا، کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے مگر جس نے انکار کیا. قیل یا رسول اللہ من یابا، وہ صحابہ حیران ہو گئے. وہ صحابہ کے جن کی زندگی کا مقصد جنت، وہ صحابہ کے جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی خوشنودی، وہ صحابہ جو اسلام میں اس لیے لائے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ صحابہ جنہوں نے جہاد اس لیے کیا کہ جنت مل جائے، وہ صحابہ حیران ہو گئے. قیل یا رسول اللہ من یابا، اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب ہوگا جو خود سے جنت میں جانے سے انکار کرے گا. اللہ کے نبی ہماری زندگیوں کا مقصد جنت،
اللہ کے نبی ہمارا اسلام اس لیے کہ جنت مل جائے، اللہ کے نبی جہاد اس لیے کہ جنت مل جائے، اللہ کے نبی دعوت و تبلیغ اس لیے کہ جنت مل جائے، اللہ کے نبی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکلنا اس لیے کہ جنت مل جائے۔ ہم کیوں جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، میرے نبی نے فرما دیا میرے صحابہ جس نے میری بات آ جانے کے بعد میری بات کو مان لیا، میری بات کو قبول کر لیا، میری حدیث پر عمل کر لیا، وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس نے میری بات آ جانے کے بعد اپنی انا کو بیچ میں لایا کہ نہیں میری انا اجازت نہیں دیتی، میری عزت اجازت نہیں دیتی، میری غیرت اجازت نہیں دیتی، وہ اللہ کی قسم تیری انا، تیری عزت، تیری غیرت سب کچھ شریعت کتاب ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے جنت مل جائے تو اللہ کے نبی کی بات ماننی پڑے گی، اور اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ صلہ رحمی کی ڈیفینیشن تعریف یہ ہے کہ جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑے۔ بہت مشکل کام لگ رہا ہے کہ یار اس نے تو گالی دی تھی مجھ کو، اس نے تو خود کہا تھا کہ آج کے بعد تیری میری کوئی رشتہ داری نہیں، اس نے تو خود مجھے گھر سے دھکے دے کر نکالا تھا، وہ بھرے مجمع کے اندر پوری گلی کے اندر اس نے میرے ساتھ لڑائی لڑی تھی، تو کہتا ہے میں اس سے ہاتھ ملاؤں؟ ہمارا تو زمینوں کا جھگڑا ہے، ہمارا تو پلاٹوں کا جھگڑا ہے، ہمارا تو خاندانی جھگڑا ہے، ہمارا تو یہ جھگڑا وہ جھگڑا، وہ سارے جھگڑے اللہ کی قسم ختم کر دو اگر چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑا عمل ہے، آج دل اللہ کی قسم پتھر ہو گئے۔ کلمہ محمد کا پڑھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، نبی کی حدیث آ جانے کے باوجود جھکنے کو تیار نہیں۔ سامنے والا اگر کوئی جھک رہا ہے، سامنے والا اگر کوئی معافی مانگنے کو تیار ہے، اس کو دوسرا معاف کرنے کو تیار نہیں، کہتا نہیں کئی بار کر چکا ہے، کئی بار کر چکا ہے، کئی بار ہماری بات چیت بند ہوئی، کئی بار ہم نے صلح کی، اب اس سے صلح نہیں کروں گا۔ وہ کئی بار تجھے بھی تو اللہ معاف کر چکا ہے، اور تو نے کتنی بار رب کی نافرمانیاں کی، کتنی بار رب کے حکموں کی دھجیاں بکھیری، اللہ کی قسم ہے تیری ہر توبہ کے بعد رب نے تجھے معاف کیا ہے، تو رب کے بندوں کو معاف نہیں کرتا؟ کتنا پتھر دل ہے، کتنا سن دل ہے۔ اگر رب تجھے معاف نہ کرے تو کیا کرے گا؟ تو بندوں کی خطاؤں کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بندے کی غلطیوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں، کہ نہیں اس کو کئی موقع دیے، کئی بار کہا، اس نے ہر بار توبہ کی، ہر بار دوستی کی، ہر بار اس نے مجھے دکھ دیا، اس نے مجھے تکلیف دی، اب اس سے کوئی بیٹھ کر بات چیت نہیں ہو سکتی۔ اگر یہی فل سٹاپ رب نے لگا دیا، اگر یہی بات رب نے کہہ دی اب تجھ سے کوئی صلح نہیں ہو سکتی، تو نے کئی بار میری حکم عدولی کی، کئی بار میری نافرمانی کی، بندے خدا تو کہاں جائے گا؟ جو رب کے بندوں پر رحم نہیں کرے گا وہ رب سے کس امید رکھتا ہے کہ رب اس پر رحم کرے؟ رب کے بندوں پر رحم کرو۔ تم سے غلطی ہو گئی یا سامنے والے سے ہو گئی، آگے بڑھو، صلح کرو، اپنی جنت بناؤ، اپنی جنت بناؤ۔ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر پیر اور جمعرات والے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، کیونکہ پیر اور جمعرات والے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، میں صائم ہوں، کیونکہ روزہ تقوی پرہیزگاری کا درس دیتا ہے۔ میرے نبی نے پیر اور جمعرات کی روزے کی تعریف یہ بتائی۔ اب ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات والے دن مسلمانوں کے، میرے اور آپ کے، کلمہ پڑھنے والوں کے، وہ اپنے آپ کو عبداللہ عبدالرحمن نام بتانے والوں کے، اللہ اکبر، ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جتنے لوگ ہم موجود ہیں دنیا کے اندر، جو انسانیت موجود ہے، ہم سب کے اعمال پیر اور جمعرات والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کی طرف اللہ دیکھتا ہی کوئی نہیں، اللہ دیکھتا ہی کوئی نہیں۔
वो लोग हैं जो आपस में झगड़े हुए हैं, जिन्होंने आपस में बातचीत बंद की हुई है, जिन्होंने आपस में रिश्तेदारियों को तोड़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन दो मुसलमानों के आमाल की तरफ देखता ही कोई नहीं, और जब देखेगा नहीं तो फिर आमाल का इनाम कहां से देगा। एक बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है, इम्तिहानी कमरे में बैठा हुआ है, टीचर ने पर्चा दिया, उसने बड़ी मेहनत से पर्चे को सॉल्व किया। जनाब आली उसने तमाम का तमाम पेपर बेहतरीन उसमें कट मारकर भी यूज किए, उसने बेहतरीन से बेहतरीन पर्चा उसने हल कर दिया, पूरा पर्चा बेहतरीन हल करके अपने टीचर के पास लेके पहुंचा। मैडम, मिस, सर, ये मैंने पर्चा बेहतरीन तरीके से हल किया है, आप मुझे चेक कीजिए, इनाम दीजिए। टीचर यूं मुंह फेर लेता है। टीचर पर्चा देखने के बजाय अपना मुंह फेर ले। अब मुझे बताओ, जब टीचर ने मुंह ही फेर लिया, पर्चे को देखा ही कोई नहीं, फिर इनाम किस बात का। इनाम तो तब मिलेगा जब टीचर पर्चे को देखेगा, चेक करेगा, हाँ भाई 100 में से 100 मार्क्स, गोल्ड, एक्सीलेंट, चलो भाई इसको इनाम दो। रब देखेगा ही नहीं। रब उन दो मुसलमानों के अमाल की तरफ देखेगा ही नहीं जो दो मुसलमान आपस में झगड़ा किए हुए हैं। इन दो के अमाल को साइड में करो, यहां तक कि दो मुसलमान आपस में सुलह कर लें। और यार, रमजान में इबादत करोगे, रोजा रखोगे, तहज्जुद पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, सदका दोगे, ज़कात दोगे, रातों को तहज्जुद इबादत, दिन के रोजे, वो अल्लाह की कसम, जब रब की बारगाह में तेरे अमाल को पेश किया जाएगा, हर पीर और जुमेरात को, रमजान की पीर और जुमेरात को, अल्लाह अल्लाह ही अब्दुल्लाह है, ये इसके अमाल है, अल्लाह बेहतरीन ने किया है, अल्लाह तवाफ भी किया था, बैतुल्लाह भी किया था, अल्लाह मस्जिद नबवी में एतिकाफ में बैठा हुआ था, अल्लाह दिन में रोजे रखता था, रातों में क़याम करता था, अल्लाह सदका खैरात करता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह ही अब्दुर रहमान है, अल्लाह इसके मामलात भी ऐसे ही है, अल्लाह दोनों की नेकियां बहुत। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, इन दोनों के अमाल को साइड में करो, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों मुसलमान, ये दोनों भाई, ये दोनों दोस्त, दोनों रिश्तेदार आपस में लड़े हुए हैं, मुझे इनके अमाल की कोई परवाह नहीं, साइड में करो, रब देखेगा ही कोई नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, जब रब देखेगा कोई नहीं तो फिर रमजान में गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, फिर ये कैसे अमल होगा कि तो अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा दे। चाहते हो अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दे, अपने भाइयों को माफ कर दो, कसूर माफ कर दो। रमजान से पहले खुद जाओ, अपने रूठे हुए रिश्तेदारों को मना लो, वो अल्लाह की कसम इज्जत कम नहीं होगी, इज्जत कम नहीं होगी। जाओ अपने भाइयों को मना लो, अपने रिश्तेदारों को, चाचा मामू फुप्पियों को मना लो, उनके गले लग जाओ, माँ बाप से बदतमीजी की है कदमों में गिर जाओ, दोस्त रिश्तेदार मस्जिद वाले मोहल्ले वाले एक एक को जाकर मना लो, रिश्तेदारियों को जोड़ो, तोड़ो नहीं, तोड़ो नहीं, रिश्तेदारियों को जोड़ो। मेरे नबी ने फरमाया, बात मेरी नहीं, मदीने वाले इमाम ने फरमाया, ला यदखुल जन्नत अलक़ाति। अल्लाह अकबर। सोचो यारो, हक़ करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ता ताल्लुक़ी करने वाला, रिश्तेदारियां तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अगर चाहते हो कि जन्नत मिल जाए, फिर रिश्तेदारियों को निभाओ, दूसरों की गलतियों को भी माफ करो और अपनी की हुई गलतियों पर माजरत भी करो। बल्कि मैं तो कहता हूं, इससे आगे बढ़कर सामने वाले की गलती अगर तू झुक जाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तुझे ऊपर कर देगा। देखो, साहबा जन्नतों के मुश्ताक थे, हमारा फिर शौक है कि जन्नत मिल जाए, अमल कोई नहीं। आसान सा फार्मूला बता देता हूं जन्नत के हुसूल का, आसान सा फार्मूला। रात रात भर खड़े होकर तहज्जुद पढ़ते हो, दिन में रोजा रखते हो, अल्लाह की कसम इंतहाई आसान। अगर समझो, नहीं समझोगे तो इससे मुश्किल अमल कोई नहीं दिखेगा, और समझोगे तो इससे आसान अमल कोई नहीं। साहबा इकराम बैठे हुए थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस सजी हुई है, अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए गपशप चल रही है। इतने में एक साहबी सामने से गुजरा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पिन पॉइंट इशारा किया, इशारा करके कहा कि जिसको जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना, इसको देख ले। जिसको जमीन पर चलता फिरता जन्नती देखना, इसको देख ले। साहबा में जुस्तजू पैदा हो गई, साहबा तो जन्नतों के मुश्ताक,
ایک صحابی اٹھا اور اس صحابی کے گھر مہمان بن کے چلا گیا. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن گزر گیا. معمولات چیک کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے اس کو جنتی کیوں کہا. ہم تو اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں کیوں نہیں کہا. خاص اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھ لے, اس کو دیکھ لے. صحابی جو اس مجلس میں موجود تھا اس بندے کے گھر چلا گیا کہ دیکھو تو ذرا اس کے اعمال کیا ہے, اس کے معمولات کیا ہے. اللہ کے نبی نے کیوں کہا اس کو جنتی؟ شاید الگ سے کوئی بہت بڑا عمل کرتا ہوگا جو ہم نہیں کرتے. اس کے گھر 3 دن مہمان رہا, اس کے معمولات زندگی دیکھا. اس کے بعد اس شخص کے پاس آیا, کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی مجلس کے سامنے سے گزر رہے تھے, ہم اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی نے خاص آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا اور جس کو زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. مجھ میں تجسس پیدا ہوا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے تجھے زمین پر جنتی ڈکلیئر کیا, وہ کون سا عمل ہے. تو مجھے تجسس ہوا, میں آپ کے گھر پہ آیا, 3 دن قیام کیا, آپ کے معمولات زندگی کو دیکھا. مجھے تو کوئی ایسا خاص عمل نہیں لگا. اور روزے تو رکھتا ہے نفلی, وہ تو میں بھی رکھتا ہوں. نمازیں تو پڑھتا ہے وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں. نوافل تو پڑھتا ہے وہ تو میں بھی پڑھتا ہوں. قرآن کی تلاوت اگر تو کرتا ہے وہ تو میں بھی کرتا ہوں. وہ صدقہ خیرات تو دیتا ہے وہ تو میں بھی دیتا ہوں. پھر تجھے جنتی کیوں کہا, مجھے کیوں نہیں؟ وہ چھپا ہوا عمل بتاؤ, جو تو نے چھپایا ہوا ہے وہ عمل بتاؤ. کہنے لگا ہاں ایک عمل شاید آپ کو نظر نہ آ سکا ہو. وہ عمل یہ کہ رات سونے سے پہلے جب میں بستر پر آتا ہوں تو اپنے اللہ سے ایک سودا کرتا ہوں, اپنے اللہ سے ایک ڈیل کرتا ہوں, ایک معاہدہ کرتا ہوں. وہ ڈیل, وہ سودا, وہ معاہدہ یہ ہوتا ہے, میرے اللہ جس نے مجھے تکلیف دی, یا اللہ جس نے میرا دل دکھایا, مجھے تکلیف دی, پروردگار تیری رضا کی خاطر اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا, اللہ اس کے بدلے تو مجھے معاف کر دے. سودا معمولی ہے, اللہ کی قسم بہترین سودا ہے. جسے اللہ معاف کر دے میرے محترم بھائیوں بیڑا ہی پار ہو گیا. تو کیا خیال ہے انشاءاللہ سب کو معاف کرتے ہو نا؟ انشاءاللہ آواز ہی کوئی نہیں آئی. انشاءاللہ سب کو دل سے معاف کرو انشاءاللہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اپنے رب سے دعا کو ہوں, اپنی ماؤں بہنوں کی طرف سے بھی, اپنے بھائیوں بزرگوں کی طرف سے بھی. اللہ ہم نے اس مجلس میں بیٹھ کر تجھے گواہ کر کے ان تمام لوگوں کو دل سے معاف کر دیا جنہوں نے ہمیں تکلیف دی تھی. اللہ تو ہمیں معاف کر دے. اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.